رکھو، اگر اپنے نماز کی حفاظت چاہتے ہو کرسیاں چھوڑو۔ میرے نوجوانوں، اگر تمہیں تکلیف ہے پیر پھیلا دو قبلے کی طرف، چوکور بیٹھ جاؤ سہارا لگا کے، اور میری ایک بات اور سن لینا، فرض نماز تو زمین پر بیٹھ کر پڑھو، اگر تکلیف ہے نفل سنتیں کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن فرض نماز زمین پر پڑھ کے بیٹھ کے پڑھو۔ شیطان نے تمہیں دور کر دیا، سجدوں سے دور کر دیا، اللہ کے سامنے جھکنے سے دور کر دیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا وقالوا حب الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا تمن وليحسن جوار من جاوره رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، اصل تقریر تو حضرات علماء کرام سے آپ کو سننی ہے، اور اسی طرح سے مہمان مکرم اور ایک باوقار مقرر شیریں بیاں حضرت علامہ مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم، وہ تشریف لائیں گے، اصل خطاب انہی کا ہوگا۔ میرے دوستو، آج آپ کے اس محلے کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے اور یہاں کے علماء نے مل کر کے ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ بہت اچھا انتظام ہے، بہت اچھا نظام ہے، اور انشاءاللہ اس نظام کے تحت جلسہ کامیاب بھی ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، تو میں نوجوانوں کو مبارکباد دوں گا کہ بہت کم وقت میں انہوں نے اتنے بڑے جلسے کا انتظام و انصرام کیا، اور بہت ہی بہترین انداز پر سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہیں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آج اس جلسے میں خاص طور پہ ہم محلے والے اس بات کو طے کریں کہ اور یہ عہد کریں کہ ہم جتنی بات سنے ہیں اور علماء اکرام سے سنیں گے، انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ہماری زندگی کل کی زندگی نئی زندگی ہوگی۔ ہماری زندگی کے اندر ایمانی تازگی، ایمانی چاشنی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج وجہ یہی ہے کہ آج ہم عمل کرنے کو تیار نہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، علماء کی بات کو سنتے ہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں، قرآن پاک کی تفسیر کو سنتے ہیں، میرے دوست بزرگوں، ہم عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سنتے ہیں، آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں، آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کو تیار نہیں۔ اپنی گھریلوی زندگی، نجی زندگی کے اندر ان باتوں پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، جس قرآن کو ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر سنتے ہیں ہم عمل کرنے کو تیار نہیں، نہ قرآن کی سنتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے، اللہ کی سنتے، میرے دوست بزرگوں، نبی کو مانتے، نبی کی سنتے
سنتے عمل کرتے، آج وہ ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں ناپید ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج تو بعض لوگوں کو مسلمان سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ شبہ ہوتا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج کی زندگی کے اندر، آج کے ماحول کے اندر، آج کے اس میرے دوست بزرگوں سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم میرے دوست بزرگوں اپنی زندگی کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، یوٹیوب فیس بک کے حوالے کر دیا، انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، علماء سے دوری اختیار کر رکھا ہے، مدارس سے دوری اختیار کر رکھا ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں، میں پوچھنا چاہوں گا کتنے لوگ ہوں گے میرے دوست بزرگوں کہ جنہوں نے ایک مہینے کے اندر مرکز العلوم میں داخل ہو کر کے دیدار کیا ہوگا؟ میرے دوست بزرگوں، ایسے کم لوگ ملیں گے۔ وجہ یہ ہے، ایک زمانہ وہ تھا لوگ صبح اور شام جایا کرتے تھے، لوگ حاضری دیا کرتے تھے، لوگ جاتے تھے، اس وجہ سے جاتے تھے تاکہ مدرسے پر نگاہ پڑے، طلبہ پر نگاہ پڑے، علماء پر نگاہ پڑے۔ آج وہ چیز ختم ہو گئی، ہمیں علماء سے کوئی محبت نہیں، ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، نہ قرآن کی سنتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سننا چاہتے ہیں، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے، حالانکہ قرآن وہ ہے۔ اللہ فرماتے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے، جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا، دل و دماغ ہوگا، وہ قرآن پاک کو سمجھے گا۔ میرے دوست بزرگوں، مفسرین قلب سے عقل مراد لیتے ہیں، عقل ہوگا، دماغ ہوگا، وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، قرآن پاک کی بات کو سنے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہماری زندگی سے ختم ہے، ہم دینداروں سے الگ ہیں، علماء سے الگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اس کا ایک کڑی آپ دیکھ لیجئے، آپ شادیوں کو دیکھیے، مسلمان وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہی ان چیزوں کو کرتا ہے۔ اتنا سخت بنا دیا، اتنا دشوار ہم نے شادیوں کو بنا دیا ہے۔ الامان الحفیظ، میرے دوست بزرگوں، کل لوگ شادی ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، آج تو شادی کو ہم نے مہنگا بنا دیا ہے، زنا کو سستا کر دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کو تیار نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی بات ارشاد فرماتے، صحابہ مینو عن نقل کرتے، عمل کرتے تھے، ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کون کیا کہے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے کون گالی دے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے کون پیچھے تالی پیٹے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے کون گھر سے نکال دے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے علاقے سے کون باہر کر دے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے دسترخوان چن دیا۔ میرے دوست بزرگوں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ صحابہ کرام ہیں، ایک صحابی جب لقمہ اٹھاتے ہیں، منہ تک لے کر جاتے ہیں، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جاتا ہے۔ جب لقمہ نیچے گرا، وہ اٹھانے لگے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی نے انہیں کچوکے لگایا، کہا کہ یہ عمل دربار کی یہاں اس عمل کو برا سمجھا جاتا ہے، لہذا اٹھا کر نہ کھاؤ، بادشاہ کی یہاں یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ صحابی نے کہا کہ یاد رکھو یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ غلط سمجھے، ان کی تہذیب کے خلاف ہو۔ میرے دوست فرمایا اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوف
گناہوں کی وجہ سے، نادانوں کی وجہ سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ جو جان جائے تو جان دیں گے، جو مال جائے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا چاہو جلال دیں گے، دربار بادشاہ کا ہو سکتا ہے، حکومت اس کی ہو سکتی ہے، دولت اس کے پاس، دولت کے انبار ہو سکتے ہیں، اس کے پاس ساری قوتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری زندگی سے رسول اللہ کا طریقہ نکل جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہیں خریم الاسدی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریم الاسدی بہت بہترین آدمی ہے، فرمایا اگر اس کے اندر دو چیزیں نہ ہوتی، ایک اس کا بال سنت کے خلاف نہ ہوتا، اس کا ازار ٹخنے کے نیچے نہ ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے نوجوانوں، ایک صحابی نے وہ خریم الاسدی کو جب یہ بات بتلائی ہے، وہ صحابی نے کوئی چونچرا نہیں کیا، قیل و قال نہیں کیا، رحمت کونین کے دربار میں جا کر معلوم نہیں کیا، صحابی کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، فوراً اپنے بال کو سنت کے مطابق کر لیتے ہیں، اپنے ٹخنے سے اوپر ازار کو کر لیتے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میرا جوان، آج سوشل میڈیا کے زمانے میں، آج میرے دوست بزرگوں، آج اس دنیا کے اندر میرا جوان اپنے بال کو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کاٹتا ہے، اپنے بال کو آدھا کاٹ کے آدھا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک میرے دوست بزرگوں، ایک راوی ہے تابعی امام ابو رافع، میرے دوست رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضاء، حضور نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت امام رافع عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں قضا کیا چیز ہے؟ فرمایا آدھے بال کاٹنا، آدھا رکھنا۔ آج میرا جوان، آج ہر گھر میں جوانوں کے بال دیکھیے، آدھے کٹے ہوئے ہیں، آدھے رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ کی سنت کا جنازہ وہ نکالتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ قرآن کو سننے کو تیار نہیں، وہ حدیث کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ امت ہے جو گواہ بننے والی امت، یہ امت ہے جو سید امت ہے، یہ امت ہے جو فخر امت ہے۔ اللہ فرماتے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ کہتا ہے بھلا تم دیکھو، اللہ کہتے تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا کہ تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کر رہے ہو، اپنی باری آتی بھول جاتے ہو۔ تم سید امت ہو، دوسری امت پر تمہیں اللہ گواہ بناتا ہے، آج وہ امت آج بیکار ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے دوسروں کو حکم کرنے والی امت ہو، گواہ بننے والی امت، تمہارا حال یہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھنے والے لوگ ہو، سمجھنے والے لوگ ہو، آج تمہیں کیا ہوا؟ تم سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، اپنا ایک مکان بناتے ہیں۔ میرے دوست مکان بنانا کوئی گناہ نہیں، اگر مکان کو میرے دوست بزرگ بیجا مکانات بناتا ہے فخر تکبر کے لیے، وہ مکان بنانا درست نہیں ہے، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، ایک گھر کو دیکھا، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، چلے گئے۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ نے وہ صحابی سے بتلایا کہ اللہ کے نبی کا گزر تمہارے گھر کے پاس سے ہوا تھا، نبی نے تمہارے گھر کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا، اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے وہ صحابی نے اللہ کے نبی سے جا کے نہیں پوچھا، کوئی قیل قال نہیں کیا، اپنے مکان کو زمین سے ملا دیا، جو میرے آقا کو پسند
نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہونا چاہیے۔ زمین سے ملا دیا، پورے مکان کو زمین بوس کر دیا، زمین پر ملا دیا، اس لیے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا مجھے پسند نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہ جذبہ کہاں ہے؟ آج وہ جذبہ کہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ آج وہ جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آج ہمارے اندر دینداری ختم ہو گئی، سنت کا طریقہ ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، ہمارے علاقوں سے سنت پر عمل کرنے والے ختم ہو گئے، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب وضو فرماتے تھے صحابہ دو کام کرتے، ایک تو آپ کے وضو کے طریقے کو دیکھتے تھے، آپ کے پورے عمل کی نقل اتارتے تھے، اور آپ سے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، لیتے ہاتھ پر، چہرے پر، بدن پر مل لیا کرتے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں، آج مسجد میں نماز پڑھنے والے 80% لوگ وہ ہیں جن کا وضو سنت کے خلاف ہے، وضو صحیح کرنا نہیں جانتے۔ لیکن ان سے کہیے داڑھی سفید ہو گئی کہ آپ وضو سیکھیے کسی عالم سے، وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا اسماعیل کے زمانہ، مولانا اسماعیل جانتے میں کیسا وضو کرتا تھا، مولانا سراج الساجدین کو پتا میں وضو کیسا کرتا تھا۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے اچھی طرح سے وضو نہیں کر رہا ہے، اس کے قریب گئے، دونوں بھائی قریب جانے کے بعد کہا کہ دیکھو اے بڑے میاں، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں کا دعویٰ یہ ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، میرا بھائی کہتا ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتلا دیجئے ہم میں سے اچھی طرح وضو کون کرتا ہے۔ جب دونوں وضو کرنے لگتے ہیں، میرے دوست بزرگوں، بڑے میاں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں ہی سنت کے خلاف وضو کر رہا تھا، دونوں نے سنت کے مطابق وضو کیا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے جوانوں، آج وضو کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم جانتے ہیں 3 دفعہ دھل لیا، دیکھا دیکھی وضو کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رحمت کونین تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھیے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ نماز صحابی کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، صحابی کا سجدہ، صحابی کا رکوع، صحابی کا قیام ہم سے بہتر ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی کا ایک سجدہ قیامت تک آنے والی ساری امتوں کے سجدوں پر بھاری ہے۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ کے بعد آپ کھڑے ہوئے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو گے، اگر میرے طریقے کے مطابق پڑھو گے۔ نماز ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، روزہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، حج ہے، ورنہ کوئی عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، ایک تو وضو کرنا سیکھ طریقہ دیکھتے تھے، آج میرے دوستوں، آج وضو خانے ہر جگہ بنے ہوئے ہیں، آج ہر جگہ آدمی وضو خانہ بنانے کے چکر میں ہے، جتنا پانی برباد کرتے ہیں، میرے فضول خرچی کرتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے پانی کے بارے میں، وضو کے اندر الاسراف فی الماء والتقدیر فی، پانی کا زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ، ایک دم کم خرچ کرنا یعنی آدھا لوٹا خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، آپ نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ آج کلی کیسے کرتے ہیں، مسواک کتنے لوگ کرتے ہیں، ناک میں پانی کتنے لوگ چڑھاتے ہیں۔ حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے استنشاق، ایک ہے استنثار، ناک کے نرم حصے تک پانی لے جانا، صاف کر کے ہوا کے ساتھ پانی کو نکال لینا۔ میرے نبی نے بتلا دیا طریقہ، اللہ کے نبی نے بتایا کون کر رہا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، وضو اچھی طرح کون کر رہا
رہا ہے. ہم نے ٹیپ کھولا, 3 دفعہ ہاتھ گزار دیا, ہم سمجھتے 3 دفعہ ہوا. میرے دوست بزرگوں, یہ تو 1 دفعہ ہم نے گزارا. وضو کا پانی برباد کرنے والوں, تمہیں پتا بھی ہے یہ پانی آ رہا ہے کہاں سے, دینے والا کون ہے, پانی بھیجنے والا کون. آپ نے بٹن دبا دیا, آپ نے نل کا دبا دیا, پانی آ گیا. آپ سمجھتے ہیں, آپ جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, سب لوگ بھی انتظار میں رہتے ہیں وضو مسجد میں کریں گے. کہاں لکھا ہے کہ مسجد میں وضو کرا جائے؟ میرے دوستو, گھر میں وضو کر کے جاؤ گے, گھر میں سنت پڑھ کے جاؤ گے, ایک ایک قدم پر اللہ نے ثواب لکھا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں وضو کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں سنتیں پڑھتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, سارا کام مسجد میں کریں گے. میرے نوجوانوں, اب مسجد آ بھی جاتے ہیں, ذرا سے تکلیف ہی, گھٹنے میں تکلیف, کمر میں تکلیف, نواب بیٹھ گیا, کرسی لے کے بیٹھ جاتا ہے. آج مسجدوں میں کرسی کا فرمار ہے, ذرا سے تکلیف ہو جاتی ہے, کرسی لے کر بیٹھ جاتا ہے. میرے نوجوانوں, اگر بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کرسی پر نماز پڑھتا ہے, تیری نماز نہیں ہوگی. ہزاروں رکعت پڑھ لے, نماز تیری قبول نہیں. میری آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آپ حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی, آپ شارع شریعت ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کو چلنے کی طاقت نہیں, پیر زمین پہ گھسٹتا ہے, کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد آتے ہیں. آپ کرسی پر نہیں بیٹھے, آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کہ آپ سے زیادہ کوئی بیمار تھا, اللہ کے نبی کا پیر زمین پہ نہیں لگ رہا ہے. میرے دوستوں, زمین پہ گھسٹ رہا تھا, آپ صحابہ کے کندھوں پہ آئے ہیں. اس کے باوجود آپ تو شارع شریعت تھے, قرآن نازل ہو رہا تھا, آپ کرسی منگا سکتے تھے, لیکن آج مسلمان ہے. میرے نوجوانوں, وہی مسلمان سے کہیے کہ گھٹنے میں, آج میں کہتا ہوں, ابھی میں ایک جگہ گیا, میرے دوست 100 کلومیٹر سے زیادہ دور, میں نہیں جگہ کے نام نہیں بتاؤں گا, 12 یا 13 آدمی ظہر کی نماز میں تھے کرسی پر. اس کے بعد میں جب نکاح پڑھانے بیٹھا, اس میں سے تقریباً 8-9 آدمی آ کر نیچے بیٹھ کر نکاح میں شریک ہوئے. میرے دوستوں, وہاں بھی میں بولا اور میں نے کہا, یاد رکھو, اگر اپنے نماز کی حفاظت چاہتے ہو, کرسیاں چھوڑو. میرے نوجوانوں, اگر تمہیں تکلیف ہے, پیر پھیلا دو قبلے کی طرف, چوکور بیٹھ جاؤ سہارا لگا کے, اور میری ایک بات اور سن لینا, فرض نماز تو زمین پر بیٹھ کر پڑھو. اگر تکلیف ہے, نفل سنتیں کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لو, لیکن فرض نماز زمین پر پڑھ کے بیٹھ کے پڑھو. شیطان نے تمہیں دور کر دیا, سجدوں سے دور کر دیا, اللہ کے سامنے جھکنے سے دور کر دیا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں ہم سجدہ کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. میرے دوست, اس طرح سے آج کل پلاسٹک کی ٹوپی ملتی ہے, مسجدوں میں لوگ لا کے رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے. کیا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے سسرال جاؤ گے؟ نہیں. اللہ کے گھر بہت آسان. لوگ کہتے ہیں جو لوگ آئیں گے پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا ان کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی؟ مسلمان کیسا جس کے پاس ٹوپی نہیں, مسجد کی ٹوپی لے کر پڑھے گا. آج تو کچھ پاگل پیدا ہوئے, وہ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے. میرے نوجوانوں, اگر تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے, اگر نبی کے دیوانے ہو, اگر تم نبی کے محبت کے دعوے میں جھوٹے نہیں ہو, آؤ نبی کا طریقہ دیکھو, آؤ نبی کا فرمان دیکھو, نبی کی زندگی دیکھو, صحابہ کی زندگی پڑھو. یہ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ کوئی کہے گا سعودیہ میں ہے, عرب میں کوئی کر رہا ہے. عرب ہمارا اسلام ہے, مذہب ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے. پھر جیسے چاند کے موقع پر لوگ کہتے ہیں چاند ہو گیا, سعودی میں ہو گیا ہمارا ہو جائے. کیوں بھائی؟ سعودی چاند ہے. سعودی کا ہمارا کبھی مطلع کے اعتبار سے برابر بھی ہوگا, 1 دن کا فرق بھی ہوگا, 2 دن کا بھی فرق ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو چاند موٹا پتلا, حدیث میں آتا آخری زمانے میں لوگ ایسے ہی کریں گے. اور دیکھو موٹا چاند, یہ مولوی لوگ روزہ کھلا دیں, روزہ تو رکھتے نہیں, اگر چاند موٹا ہے تو مولوی پی کے پیچھے. میرے دوستو, مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کسی مہینے کا چاند باریک ہوگا, کسی مہینے کا موٹا ہوگا. اب موٹے پتلے کے چکر میں پڑ گئے. بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی. میں کہوں گا بغیر تم کپڑا اتار دو نماز ہو جائے گی.
افسوس ہے مسلمانوں، آج تم سہولت پسند ہو گئے، تم نیٹ سے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہو، علماء سے سمجھو، علماء کے پاس آؤ۔ میرے دوستو، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اور مرکز العلوم کے مائناز استاذ میرے عزیز بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم، اور بہت کمال کے مقرر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کرے جوش جنوں اور ہو زیادہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ہم سب کے چہیتے شاعر جناب قاری قمر الاسلام صاحب قمر، یہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور میں صرف کہا کہ مجمع نہیں آیا، میں نے کہا مجھے بٹھا دو، 2 آدمی بٹھا دو، تاکہ قاری قمر ہیں، مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب ہیں، اور لوگ ہیں، ان کے لیے مجمع جمع ہو جائے۔ اصل تو انہی کی بات کو سننا ہے۔ میں تو صرف یہاں کے نوجوانوں کی محبت میں آیا کہ آپ کا یہ انتظام دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، جس طرح تم نے پروگرام کو یہ کامیابی کی طرف لے کر تم جا رہے ہو، مسجد کو آباد کر دو، مسجد میں آ جاؤ۔ صبح کی نماز میں جتنے لوگ جمعہ میں آتے ہیں، سارے کے سارے صبح میں آ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ ان ظالموں کو ختم کر دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ظالم حکومتوں کے تسلط کو اللہ ختم فرمائے، ہم سب کی ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ پیارا ملک ہے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں اس محلے کے عالم تھے اور ہمارے بڑے بھی تھے، مربی تھے، جناب مولانا امتیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے مرحومین اس علاقے کے، اس محلے کے، ہم سب کے مرحومین، اللہ مغفرت فرمائے۔ یہاں کے بھی علماء اکرام، عزیز مکرم مولانا ولی اللہ ہاشمی، یہ ان کا بار بار اصرار بھی رہا، میرے عزیز ہیں، اور اس لیے میں حاضر ہوا۔ اور بھی علماء اکرام یہاں ہیں، حضرت مولانا عبداللہ غازی صاحب بھی ہیں، اور اس جلسے کے سرپرست جناب مربی مکرم حضرت مولانا انعام اللہ صاحب بھی دامت برکاتہم بھی ہیں۔ اسی طرح مربی مکرم مفتی محمد ثناء اللہ صاحب قاسمی، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان علماء اکرام کے خطابات بھی آئیں گے، شاعر صاحب بھی آپ کے دلوں کو صاف کریں گے، منور کریں گے۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، جلسے کے تمام منتظمین کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، حلال روزی مقدر فرمائے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی مجھے بھی کبر سے، لالچ سے اور گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔